السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکر اللہ کریم کا پیارے ساتھیو، تاکہ راتوں میں سے آج رات لیلۃ القدر کی 27ویں رات مبارک ہو سب کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ آج کی رات ہماری سب دعاؤں کو قبول و منظور فرما لے۔ تمام روزے بندگی دعائیں دونوں جہان کے لیے جو بھی مانگی ہیں اللہ قبول و منظور فرمائے۔ ہماری تمام جائز دعاؤں کو اللہ قبول فرمائے۔ پیارے ساتھیوں، میں آپ سب کے لیے قرآن کریم پڑھتی ہوں، آپ کی سہولت کے لیے، آپ کو پڑھنا بھی نہ پڑے، اور اگر اردو پڑھنا نہیں آتا تو بھی آپ کو پڑھنا نہ پڑے، اور آپ کو سن کر اس پہ عمل کریں، اور اللہ آپ کو سننے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان میں اضافہ فرمائے۔ جو ایمان نہیں ابھی تک لا سکے ان کو اللہ ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ کتاب کریم سب کے لیے ہے، پورے انسانیت کے لیے ہے، ہدایت ہے، اس میں اللہ کا نور ہے، بیماریوں سے شفا ہے، دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اللہ گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ قرآن ہماری سفارش کرے گا، ہمیں جنت میں لے کے جائے گا، ہمیں دوزخ سے بچائے گا، کیسے زندگی بسر کرنی ہے، اپنے لوگوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، اپنے رشتوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، ہر چیز اس نے ہمیں سکھائی ہے۔ اللہ کا کلام ہے، بہت پیاری کتاب ہے۔ پیارے ساتھیوں، اسے سنا کرو، چاہے ویڈیو لمبی تھوڑی سی ہو جائے تو کوئی بات نہیں۔ یہ ٹائم آپ اللہ کے ساتھ کلام کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کے ساتھ کلام کرنے سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ساتھیوں، پہلے میں نے یہاں تک پڑھ چکی ہوں یہاں تک کہ ان کا شریک بن جا اور ان سے جھوٹے وعدے کر، اور ان سے شیطان دھوکہ و فریب کے سوا کوئی وعدہ نہیں کرتا۔ بے شک ساتھیوں، اللہ کہہ رہا ہے اللہ کا کہ شیطان کا فریب اور دھوکہ جھوٹا وعدہ ہے، اس کے وعدے جھوٹے ہیں، اور بے شک اللہ کے سوا کسی کا وعدہ سچا نہیں ہو سکتا، اس سے زیادہ سچا کوئی نہیں ہے۔ تو جو وعدہ اللہ نے ہم سے جنت کا کیا ہوا ہے وہ وعدہ سچا ہے، جو ہم برائیوں کی وجہ سے، جو گناہوں کی وجہ سے دوزخ کا وعدہ کیا ہوا ہے وہ بھی سچا ہے۔ ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں دوزخ کے عذاب سے، اور اللہ کی جنت مانگتے ہیں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ پیارے ساتھیوں، اب آگے شروع کرتی ہوں کہ بے شک جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا تسلط نہیں ہو سکے گا۔ شکر مالک اللہ ہمیں اپنی پناہ میں لے لے، اور تیرا رب ان اللہ والوں کی کارسازی کے لیے کافی ہے۔ سبحان اللہ، شکر مالک کا۔ پیارے ساتھی، اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ والوں کے لیے کارسازی اللہ کافی ہے، اور ہمارے لیے اللہ کافی ہے، تو ہمیں کیا چاہیے۔ تمہارا رب وہ ہے جو سمندر اور دریا میں تمہارے لیے جہاز اور کشتیاں رواں فرماتا ہے۔ اللہ تیرا شکر، تاکہ تم اندرونی و بیرونی تجارت کے ذریعہ اس کا فضل یعنی رزق تلاش کرو۔ اللہ تیرا شکر، بے شک وہ تم پر بڑا مہربان ہے۔ شکر مالک کا۔ پیارے ساتھیوں، اللہ تیرا بہت شکر ادا کرتے ہیں۔ اور جب سمندر میں تمہیں کوئی مصیبت لاحق ہوتی ہے تو وہ سب بت تمہارے ذہنوں سے گم ہو جاتے ہیں، اللہ ہمیشہ کے لیے گم کرتے ہیں، جن کی تم پرستش کرتے رہتے ہو، سوائے اسی اللہ کے جسے تم اس وقت یاد کرتے ہو۔ سبحان اللہ، شکر مالک کا۔ پھر جب وہ اللہ تمہیں بچا کر خشکی کی طرف لے جاتا ہے، اللہ تیرا شکر، تو پھر اس سے روگردانی کرنے لگتے ہو۔ اللہ کی پناہ، اور انسان بڑا ناشکرا واقعہ ہوا ہے۔ اے اللہ پاک، ہمیں زیادہ سے زیادہ شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنی بندگی کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے بتائے ہوئے رستے پر، اپنے نبی کے سکھائے ہوئے رستے پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، ہمارے لیے آسانی عطا فرما۔ مالک، ہم کمزور لوگ ہیں، ہم کمزوروں پر رحم فرما، ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ تمہیں خشکی کے کنارے پر ہی زمین میں دھسا دے؟ اللہ اس پر بھی قادر ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اگر میں نے تمہیں دریا سے بچا لیا تو میں زمین کے کنارے پر بھی تمہیں زمین میں دھسا سکتا ہوں۔
اللہ کی پناہ دسا دے یا تم پر پتھر برسانے والی آندھی بھیج دے، اللہ کی پناہ مالک دونوں سے، پھر تم اپنے لیے کوئی کارساز نہ پا سکو گے۔ بے شک میرے مالک تیرے سوا کوئی کارساز نہیں ہے، تو ہی ہمارا کارساز ہے۔ اللہ تو ہماری مدد فرما اور ہم پر کسی قسم کا عذاب نہ بھیجنا، اور کرونا وائرس سے کوئی بھی واپس لے جا مالک، ہماری توبہ کو قبول کر لے مالک۔ ہم تجھ سے تمہارے عذاب سے ہم خوف زدہ ہیں مالک، ہم روگردانی نہیں کرتے مالک، ہم توبہ کرتے ہیں یا اللہ پاک، ہم تیری طرف رجوع کرتے ہیں، تیرے آگے گردنیں جھکاتے ہیں۔ اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ یا شکور ہو یا غفور ہو، یا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ تمہیں دوبارہ اس سمندر میں پلٹا کر لے جائے اور تم پر کشتیاں توڑ دینے والی آندھی بھیج دے، اللہ کی پناہ مالک، پھر تمہیں اس کفر کے باعث جو تم کرتے تھے سمندر میں غرق کر دے، پھر تم اپنے لیے اس ڈوبنے پر ہم سے مواخذہ کرنے والا کوئی نہیں پاؤ گے۔ بے شک مالک، بے شک پیارے ساتھیوں، اپنے رب کی ان تمام جو اس نے ڈرایا ہے، ہمیں اس باتوں سے ڈرو۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور بڑا غفور الرحیم بھی ہے اور بخش دینے والا ہے۔ بخشش مانگو اور قہر و غضب سے اور ان تکلیفوں سے پناہ مانگو اللہ کی۔ اے بت پرستو، بت پرستی چھوڑ دو میرے بہن بھائیو، تم کافر ہو لیکن ایک جوڑے کی ہم اولاد ہیں، ہمارے بابا آدم اور اماں حوا سے ساری مخلوق پیدا ہوئی ہے، انہی کی اولاد آگے پھیلی ہے، اس لیے ہم سب ایک ہی ہیں، ایک جوڑے کی اولاد ہیں۔ اللہ نے کوئی اور فرقہ نہیں بنایا تھا، الگ الگ مذہب نہیں بنائے تھے، الگ الگ قومیں نہیں بنائی تھی۔ نہ کہا کرو یہ موچی ہے، یہ لوہار ہے، یہ فلاں ہے، یہ نیچ ہے، یہ اونچا ہے، یہ راجپوت ہے۔ اللہ نے کچھ نہیں ایسا بنایا تھا، ایک جوڑے کی اولاد ہیں، اس میں کوئی اونچ نیچ کی بات نہیں ہے۔ اونچا وہی ہوگا اللہ کی بارگاہ میں جو اللہ کے راستے پر چلے گا، نیچ وہی ہوگا جو اللہ کا راستہ چھوڑ دے گا اور اللہ کا قہر غضب کا سزاؤں کا حقدار ہوگا، جو دوزخ میں چلے گا، جو دنیا میں ذلیل و خوار کیا جائے گا، وہ نیچ ہے۔ بچو اس چیز سے، بچو۔ اس وقت جب ڈوبنے لگو گے یا دھنسنے لگو گے یا دوزخ کا عذاب دیکھو گے، پھر پکارو گے، پھر آپ کی پکار نہیں سنی جائے گی۔ ابھی معافی مانگ لو، میں آپ کی ہمدرد ہوں، ہمدردی سے کہتی ہوں۔ پھر تم اپنے لیے اس ڈوبنے پر ہم سے مواخذہ کرنے والا کوئی نہیں پاؤ گے، اور بے شک ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی۔ اللہ تیرا شکر۔ دیکھو اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ آدم نے آدم کی اولاد کو عزت بخشی۔ اللہ تیرا شکر ہے، اللہ ہماری اس عزت کو قائم رکھ جو تو نے ہمیں بخشی ہے۔ یا اللہ تو نے ہمیں فرشتوں سے افضل بنایا، پوری مخلوق کو ہمارا تابع بنا دیا، اس سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، سب چیزیں ہمارے لیے ادھر بھی پیدا کی اور جنت میں بھی۔ فرشتوں سے کہا کہ بابا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، ادبی سجدہ۔ شیطان نے نہ کیا اور اس کو تو نے رد کر دیا ہمارے بابا کی خاطر، اور وہ دشمن بن گیا، بابا کی ساری نسل کا دشمن بن گیا، اور اللہ کے ساتھ جو شرک کرنے لگا، اور پہلے بڑا عبادت گزار تھا، بس ایک سجدے کی وجہ سے وہ اسے رد کر دیا گیا۔ اور لوگوں، ہم تو جنہیں اللہ نے عزت بخشی ہے، ہم تو سارا دن اس کی نافرمانی کرتے ہیں، ہم سے 5 نمازیں پوری نہیں ہوتی ہیں۔ اللہ ہمارے نبی نے کم کروائی تھی، 50 نمازیں تھی، ہمارے نبی نے کم کرواتے 5 پر لے آئے۔ کتنے ہم احسان مند ہیں اپنے نبی کے۔ اللہ ہمیں یہ 5 وقت پر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی اور ہم نے ان کو خشکی اور تری، یعنی شہروں اور صحراؤں اور سمندروں اور دریاؤں میں مختلف سواریوں پر سوار کیا۔ اللہ تیرا بڑا احسان ہے۔
اور ہم نے انہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق عطا کیا، اللہ تیرا شکر، اور ہم نے انہیں اکثر مخلوقات پر جنہیں ہم نے پیدا کیا ہے فضیلت دے کر برتر بنا دیا ہے۔ سبحان اللہ میرے پیارے مالک، اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلیٰ۔ اے اللہ پاک، ہم آپ کی عبادت گزار اور شکر گزار ہیں ان احسانوں کی وجہ سے۔ پیارے ساتھیو، امین کہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔